السلام علیکم ویور، آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ آج میرا موضوع اسی رمضان کے مہینے سے متعلق ہے، اور وہ ہے رمضان کے روزے کی حکمت اور اس کے آداب کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 سے 185 تک پڑھتا ہوں، جس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمْضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ ہے، مسلمانوں، جس طرح ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں روزہ فرض کر دیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی فرض کر دیا گیا ہے، تاکہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو۔ یہ روزے کے چند گنے ہوئے دن ہیں، کوئی بڑی مدت نہیں ہے۔ پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر روزے کے دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ اور جو لوگ ایسے ہوں کہ ان کے لیے روزہ رکھنا ناقابل برداشت ہو، جیسے نہایت بوڑھا آدمی کہ نہ تو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ یہ توقع رکھتا ہے کہ آگے چل کر قضا کر سکے گا، تو اس کے لیے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ کرے، یعنی زیادہ مسکینوں کو کھلائے، تو یہ اس کے لیے مزید اجر کا موجب ہوگا۔ لیکن اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے ہر حال میں بہتر ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا، وہ انسانوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت کی روشن صداقتیں رکھتا ہے اور حق کو باطل سے الگ کر دینے والا ہے۔ پس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے تو چاہیے کہ اس میں روزے رکھے۔ ہاں، جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ دوسرے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی و تنگی نہیں چاہتا۔ اور یہ جو بیماروں اور مسافروں کے لیے روزہ قضا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ حکمت الہی نے روزے کے فوائد کے لیے دونوں کی ایک خاص گنتی ٹھہرا دی ہے، تو تم اس کی گنتی پوری کر لو اور اس عمل میں ادھورے نہ رہو۔ اس لیے بھی کہ اللہ نے تم پر راہ سعادت کھول دی ہے، تو اس پر اس کی بڑائی کا اعلان کرو، نیز اس کے لیے اس کی نعمت کام میں لا کر اس کی شکر گزاری میں سرگرم رہو۔ اب اس کے متعلق تھوڑی سی تفسیر میں بیان کرتا ہوں کہ رمضان میں روزے کا حکم جو دیا گیا ہے، تو یہ دراصل کسی فاقہ کرنا یا اپنے آپ کو سختی اور تکلیف دینا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس روزے کے حکم سے مطلب اس میں اس رمضان کے مہینے میں روزے کا حکم جو دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ نفس، اور تزکیہ نفس سے مطلب ہے تہذیب نفس اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، جیسے کہ سورہ اعلیٰ میں ہے، قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو اس میں اب ہمارا جو وجود ہے، وجود انسانی، وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک تو اس کا ایک حیوانی وجود ہے اور ایک ہے روحانی وجود۔ تو اس میں جو روحانی وجود ہے اس کا غالب آنا اصل مقصد ہے کہ ہمارا روحانی وجود جو ہے وہ ہمارے خواہشات اور یہ شہوت اور اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کریں۔
تو اس سے ہمارا مقصد تاکہ ہماری روح میں جتنی پولوٹیڈ ہو رہا ہے روح صاف ہو، اور ہمارا تعلق اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو معرفت ہے اللہ کی وہ حاصل ہوگی اور اللہ کے قربت حاصل ہوگی اس سے۔ اور اس میں ہمیں آگے جا کے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارے جو ایسنس ہے ہمارے روزے کا، وہ اصل یہی ہے کہ ہم اپنے روح کو اپنے زیادہ سے زیادہ اس کو پیوریفائی کریں۔ پیوریفیکیشن آف سول اصل مقصد ہے، اور یہ اسی طرح ہے کہ ہم نیک کام کریں، یعنی صدقہ، خیرات، لوگوں کی مدد کرنا، اور پھر قرآن سے تعلق پیدا کرنا، قرآن پہ تدبر کرنا، کیونکہ اسی مہینے میں جو قرآن کا نزول ہے اس کی بھی ایک حکمت ہے کہ ہم اس نزول قرآن کو رمضان کے تعلق سے بھی یاد رکھتے ہیں، اور اس میں ملائکہ جو ہیں جیسے کہ لیلۃ القدر میں نازل بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے، آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو روزے کو 5 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جھوٹ کہنا یا غیبت کرنا، یعنی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اور نمیمہ ہے، اور اس کے علاوہ جھوٹی قسم کھانا، اور یہ نظر شہوت سے۔ یہ 5 چیزیں امام غزالی نے بھی اپنے احیاء العلوم میں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ فحش کا کلام، فسق، اور کسی کا تمسخر اڑانا، اور کسی سے لڑنا یا گالی دینا، اور اگر کوئی کچھ برا کہے یا کچھ ایسی صورتحال ہو جائے تو اس صورتحال میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ آپ صاف ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ افطار بھی اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک اختصار کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ اس کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے، اور ہم اس کے بعد ہمارے اندر جو ہے وہ شہوت کی کیفیت زیادہ ہو بجائے اس کے کہ ایک روحانی کیفیت کم سے کم ہو۔ آگے جا کے جو ہم بات یہ کہنے والے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ شاہ ولی اللہ نے اس کو انہوں نے اس کو اسی میں سے میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں شاہ ولی اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اپنے عمل سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں میں اس کی استعداد نہیں ہوتی ہے کہ اپنے عمل سے، یعنی عمل سے مطلب ہے عبادات ہیں اور قرآن کا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جتنی اچھی، یعنی جو ہمارے اخلاقی جتنی بھی اچھی، دوسروں کے لیے ایک اچھا اخلاق کے ساتھ ہمیں اپنا وقت گزارنا، مشغول ہونا، تو اس طرح اس کی استعداد اگر نہیں ہے، اور ہمارے اندر وہی نفسانی کیفیت یا ہمارے اندر وہی بہیمی یا شہوتی والی کیفیت جو ہے، وہ جو حیوانی ہمارے نفس کے، وہ اگر غالب آ جاتا ہے تو پھر یہ شیطان کا جکڑنے کی جو صورتحال ہے وہ پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شب و روز جو ہے ہم نیکی اور عبادت میں مشغول رہیں، تو اس سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور جب ملائکہ کا نزول ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کی جو اصل جو فلسفی انہوں نے بتائی ہے کہ اسرار روزے کے جو ہیں وہ یہی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ہماری بہیمتی یعنی جو چیز ہے وہ دب کے رہ جائے، اور ملکوتیت یعنی جو ہمارے اندر جو صفات ہیں روحانی وہ غالب آ جائیں ہمارے اندر۔ تو یہ ایک بڑی زبردست ٹریننگ ہے جو کہ باقی 11 مہینوں میں اور ویسے بھی ہمارے پرسنالٹی میں ایک ڈیولپمنٹ کی ایک بہترین مہینہ ہے ایک لحاظ سے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، کہ روزے دار کے منہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ
مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. یعنی مشک کی خوشبو جو ہے وہ سب سے اچھی خوشبو ہے جو ہمیں پتہ ہے، ہم سب لوگ اپنے لیے بیان کرتے ہیں، تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں روزے دار کی منہ کی بو پسند ہے. تو پھر جا کے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی ہے جس میں فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. ویسے تو رمضان کے مہینے میں جتنی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر کئی گنا ہے، کہیں 10 گنا بڑھ جاتا ہے، کہیں 20 گنا، اور 700 گنا تک اس کا جزا ہے. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی جزا تو میں ہی دوں گا. آگے جا کے آپ یہ دیکھیں کہ روزے کی حکمت بیان کرتے ہوئے حکیم لقمان یہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو، اے بیٹے، جب معدہ بھرا ہوتا ہے تو فکر کی قوت سو جاتی ہے، حکمت گونگی ہو جاتی ہے، اور اعضاء میں عبادت کی سکت باقی نہیں رہتی. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ میں بیان کرتا ہوں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریحان ہے، اس میں کوئی داخل نہ ہوگا مگر روزے دار. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ ہم سب کی اللہ تعالیٰ عبادت اور ہماری نیکیاں اور ہمارے اس مہینے کے اندر قرآن اور کا پڑھنا اور سمجھنا، ان سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں بھی اس دروازے میں داخل ہونا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ، آمین.